السلام علیکم۔ سبھی حاجی صاحبان اب حج کی بالکل تیاری پر ہیں۔ حج کا سفر انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ آج سے چند روز کے بعد حاجی صاحبان مینا کے میدان میں ہوں گے اور نیکسٹ ڈے 9 ذی الحج کو آپ عرفات کے میدان میں ہوں گے، اپنے حج کے فرض کی ادائیگی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ حج کے سفر پر جانے سے پہلے مینا کیمپ میں جانے سے پہلے حاجیوں کے بیچ میں گہما گہمی ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، آپ اس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ مینا جائیں تو کن تیاریوں کے ساتھ جائیں، کیا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، پچھلے سال میں نے حج کیا تھا، اس لیے اس کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جب آپ مینا جا رہے ہیں تو بالکل بے فکر ہو کر جائیے، کوئی وزن، کوئی بوجھ، کوئی ساز و سامان کھانے کا پینے کا آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا ہے۔ صرف اور صرف ایک احرام ایکسٹرا رکھنا چاہیں ایکسٹرا رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کھانے کی فکر نہیں کرنی ہے۔ مینا میں بے پناہ بہترین کھانے کا انتظام ہے، بہت کثیر تعداد میں آپ کو وہاں کھانا ملے گا، چائے ملے گی، کولڈ ڈرنکس ملے گی، تو آپ کو کسی طرح کی فکر نہیں کرنی ہے۔ کوئی بستر نہیں لے جانا ہے، کوئی تکیہ نہیں لے جانا ہے، اپنے آپ کو بالکل لائٹ موڈ میں لے کر جائیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ گرمی سے بچاتے ہوئے اپنی عبادات کو انجام دینا۔ میں ہی نہیں، سعودی حکام بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے جو انفارمیشن جاری کی ہے اس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس سال ٹیمپریچر 40 سے 47 ڈگری تک حج کے دوران رہ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پچھلے سال بھی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اتنے ہی ٹیمپریچر کی فور کاسٹنگ کی تھی، لیکن ٹیمپریچر 52 ڈگری تک گیا۔ 51.8 ڈگری تک ٹیمپریچر میں حاجیوں نے حج ادا کیا، اور اسی گرمی کے چلتے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ 1000 لوگ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، اپنی زندگیاں انہوں نے گنوا دی۔ حالانکہ اس کی اور وجوہات رہی تھی، وہ کبھی میں اور ڈسکس کروں گا۔ فی الحال ابھی جو سعودی حکام نے آپ کے لیے اپنی طرف سے انتظامات کیے ہیں، اس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم حاجیوں کو حج کے میدان میں واٹر امبریلا پرووائڈ کرائیں گے، ویئربل ہیٹ مانیٹر، ویئربل جن کو آپ پہن سکتے ہیں، ہیٹ مانیٹر جو آپ کو ہیٹ سے بچائیں گے، وہ ہیٹ مانیٹر اویلیبل کرائیں گے۔ اس بار سن ریفلیکٹیو روڈ بنائی جا رہی ہیں، ایسی روڈ بنائی جا رہی ہیں جہاں پر سورج کی گرمی کم آئے گی۔ جمعے کی نماز میں بھی جو خطبہ ہوتا ہے، خطبہ چھوٹا کیا گیا ہے، اذان اور خطبے کے بیچ کا وقت گھٹایا گیا ہے تاکہ حاجیوں کو کم وقت انتظار کرنا پڑے۔ تو یہ تمام انتظامات تو سعودی حکام کی طرف سے ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے اس کے لیے انتظام ضرور کریں۔ کسی اور طرح کا ساز و سامان نہ لے جائے، صرف اور صرف اپنے کو گرمی اور پیاس سے بچانے کا انتظام اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ کیا رکھنا ہے آپ کو؟ ایک ہلکا سا امبریلا رکھنا ہے، چھاتا جو آپ کو ملا بھی ہوگا حج کمیٹی کی طرف سے، نہیں ملا ہے تو اس کو کہیں سے دستیاب کر لیں۔ اس کے علاوہ پانی کی خالی بوتل اپنے ساتھ رکھیے گا، جو کولڈ ڈرنکس کی بوتل آپ کے پاس 2-2.5 لیٹر کی کوئی بوتل ہوگی وہ رکھیے گا، خالی بوتل۔ اور وہاں جہاں جگہ جگہ پانی ہوتا ہے اس میں ہمیشہ جب آپ راستے میں ہوں گے، مینا سے عرفات کے میدان کی طرف جائیں گے، تب آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے۔ عرفات کے میدان سے شام کو جب مزدلفہ کے لیے چلیں گے تب آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے۔ مزدلفہ سے جب آپ صبح کو روانہ ہوں گے کنکر مارنے کے لیے جمرات کی طرف، تب آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے۔ اور پانی کے لیے آپ کے پاس بہتر ہو کہ آپ انتظام رکھیں او آر ایس کا، گلوکون ڈی وغیرہ کا، اس طرح کی چیزوں کا انتظام رکھیں۔ وہ وہاں انڈین قونصلیٹ کی میڈیکل ٹیم ہے، وہ کافی اچھی تعداد میں آپ کو اپلبدھ کرا رہے ہوں گے، مجھے امید ہے دے رہے ہوں گے، لیکن یہ مکہ میں ہی ملے گا آپ کو، حج کے میدان میں نہیں مل پائے گا۔ تو مکہ میں جہاں ڈسپینسری ہیں وہاں سے او آر ایس یا گلوکون ڈی جیسے پاؤڈر لیجئے گا، یہ آپ کو لے کر چلنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کوئی نہیں لے جانی ہے، کوئی بوریا بسترا نہیں لے جانا ہے، تکیہ نہیں لے جانا ہے، وہ سارا سامان آپ کو وہاں ملے گا۔ اپنے آپ کو بالکل لائٹ رکھیں، گرمی سے بچا کر رکھیں، اور کس طرح سے آپ اپنے حج کے سارے احکامات انجام دیں گے، فرائض انجام دیں گے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ کو بھیڑ سے بچا کر، بھیڑ سے الگ ہو کر، بھیڑ اور گرمی کے وقت سے بچ کر آپ کو اپنے فرائض کو انجام دینا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حج سفر آسان فرمائے، قبول فرمائے، دعاؤں میں ساتھ رکھے گا، آمین ثم آمین۔